بڑے درشی اللہم صلی علی سیدنا سفینہ حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی نشست میں ہے اذان کا بیان۔ اذان کون دے سکتا ہے اور کون نہیں دے سکتا۔ اذان کے بعد نماز سے پہلے جو اقامت کہا جاتا ہے، اقامت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اذان دینے والا ہی اقامت کہے گا یا اذان کوئی اور دے، اقامت کوئی اور کہے؟ اب کوئی اقامت کوئی اور کہے تو اذان دینے والے سے اجازت لینی پڑے گی کہ نہیں؟ بغیر اجازت کے کسی نے اقامت کہہ دے کیونکہ یہاں ہو رہا ہے وہ اس طرح کا، اذان کوئی اور دے رہا ہے تو اذان دینے والے کا پتہ نہیں، اقامت کوئی اور پڑھ رہا ہے بغیر اجازت کے۔ اذان بھی اس طرح سے دے رہے ہیں کوئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا با کو اتنا کھینچ دے کہ اذان ہی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کوئی اشہد ان نون کو اتنا کھینچ دیتے ہیں یہاں تک گھر پہنچ جاؤ کھینچتے کھینچتے۔ تو اذان کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے امت میں اگر کسی کو اگر پتہ چل جائے کہ اذان میں کتنی بڑی ثواب ہے تو میرے امت کے لوگ جو اذان دینے میں تلوار اٹھا لیں گے ہاتھ میں، جنگ کرنے کو تیار ہو جائیں گے کہ اذان میں دوں گا۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ اذان دینے والا جو اذان دے رہا ہے اس طرح کے کہ لوگ بھی سنتے ہیں تو کہتے کہ کیا اذان پڑھ رہا ہے۔ اذان تو اذان شاعر اسلام ہے، اسلام کی پہچان ہے، نماز کو بلانے والی آواز ہے۔ اذان کے بارے میں حدیث مبارک میں بہت تاکید آئی ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اتنے اس میں ثواب ہے، کیونکہ اذان کے بارے میں کہیں اس کا ثواب نیکیاں نہیں لکھا گیا ہے، کیونکہ اتنی نیکیاں ہیں کہ جہاں تلوار چلانے کی بات ہے تو پھر کیا کہنا ہے۔ اور اس کا قول حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اذان شاعر اسلام سے ہے، اگر کسی نے شہر یا گاؤں یا محلہ کے لوگ اذان دینا چھوڑ دے تو بادشاہ اسلام اس کو قتل کرنے کا بھی حکم دے سکتا ہے۔ جہاں اسلامی ممالک ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں کا لوگ اگر اذان دینا چھوڑ دے تو بادشاہ اسلام وہاں کے لوگوں کو قتل کا حکم دے سکتا ہے کہ نہیں۔ اور اذان اگر کسی نے جس محلے میں مسجد ہے وہاں کے اگر ایک آدمی نے اذان دے دیا تو سب بڑی الجمع ہو گیا، یعنی کہ گناہ کا جو بلا تھا وہ سب سے ٹل گیا۔ مسجد رہنے کے بعد اگر کسی نے اذان نہیں دیا تو سب کے سب گنہگار، جس محلے پر مسجد پڑتا ہے تو وہ سب کے سب گنہگار۔ اذان کا طریقہ کیا ہے؟ اذان کے الفاظ اذان کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اذان خارج مسجد اونچی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اذان خارج مسجد، جیسے اب یہ مسجد کا حصہ ہے تو اذان باہر ہونا چاہیے۔ جمعہ کی اذان بعض لوگ کیا ہے کہ کسی میری نظر پڑ جاتے ہے خطبہ میں اور کسی سے میں اگر نیچے دیکھنے لگتا ہوں تو اذان اندر سے ہی پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو اذان کا طریقہ چاہے وہ نماز پنجگانہ والا ہو یا پھر وہ اقامت دینے کی خطبہ والا اذان ہو، دونوں اذان جو ہے باہر سے پڑھے جائیں گے، مسجد کے یعنی کہ خارج مسجد سے پڑھے جائیں گے۔ اذان سے پہلے درود شریف وغیرہ پڑھ لیا کریں، اگر درود شریف نہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو بھی درود شریف یاد ہو وہ درود شریف کو پڑھیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کے انگلیاں جو ہے کان کے سرنگ میں اس طرح سے ڈال دیا جائے۔ اب جیسے مائک وغیرہ کا سسٹم ہے تو اتنا بھی زیادہ بھی نہیں ڈالا تو چلے گا، صرف اگر اس طرح سے اگر کان میں ہاتھ صرف پہ پہنچنا چاہیے اس طرح سے بھی چلے گا۔ اور پہلے کے زمانے میں ایسا مائک وغیرہ سسٹم نہیں تھا تو آپ بلند آواز سے اذان دینے کا حکم کیا کہ اپنے کان میں انگلیاں اس طرح سے یعنی کہ پکڑ لو کہ تمہاری آواز تمہیں کم سنائی دے، باہر کی آواز تمہیں سنا تاکہ تمہارے اندر سے آواز فل نکلے، تاکہ آواز دور دور تک پہنچے۔ اب مائک وغیرہ سسٹم ہے تو کوئی اتنا ضروری نہیں کہ پورا آواز سے کہیں، لیکن لئے اس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جملہ الگ الگ ہے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کے لام پر کھڑا زبر ہے، اللہ جو لکھا ہوا ہے تو اس میں لام پر کھڑا زبر ہے۔ اکبر پر جو ہے اس میں کیا ہے یعنی کہ جزم ہے، اکبر با پر زبر ہے۔ اب جہاں زبر زیر پیش کو جو ہوتا ہے اس کو کھینچا نہیں جاتا، اگر جس نے اس کو کھینچا تو اذان غلط ہو گئی، اذان دوڑانے کی بھی ضرورت ہے۔ اب اشہد ان محمد رسول اللہ، اب بہت کہ رسول اللہ پڑھتے ہیں، ابھی کچھ لوگ تکبیر بھی پڑھتے ہیں رسول اللہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ نہیں کہ رسول اللہ ہے، کیا ہے رسول اللہ، لام پر کیا ہے اس پہ رسول اللہ ہے، اور اس کے بعد اشہد انا پہ اگر آئیں گے تو اشہد ان محمد، انا میں گننا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا ہے، اور اذان کے درمیان ٹھہرنا چاہیے، جیسے اللہ اکبر کم سے کم 2-4 سیکنڈ کا وقفہ لو،
اچھا 2-4 سیکنڈ کا وقفہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ اذان جب کوئی بھی دیتا ہے تو اذان کے بعد وقفہ اس لیے دیا ہے کہ سننے والا اس کا جواب دے، سننے والا اس کا جواب دے، تو اسی لیے وقفہ دیا ہے۔ جب اشہد اللہ جو کہتے ہیں تو مؤذن جب پکار اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو بعض لوگ ہے کہ مؤذن کے ساتھ ساتھ انگلی اٹھا دیتے ہیں، بلکہ ان کا وہ جملہ کو پورا سنو پہلے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جیسے مؤذن نے ختم کیا وقفہ لیا، اب اس کے بعد آپ پڑھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اذان کے جواب آپ کو ساتھ ساتھ نہیں دینا ہے، بلکہ جو وقفہ جو ملتا ہے 2 جملوں کے بیچ میں جو مؤذن جو رکتا ہے اس جگہ پہ آپ کو یعنی کہ اس کا جواب دینا، اشہد اللہ میں انگلی اٹھانا، جب اشہد ان جب کہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پورا جملہ کہنے کے بعد آپ پھر کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگائے۔ اچھا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہ 2 جملہ الگ الگ ہے۔ اب اس میں اذان کا جواب میں اللہ اکبر تو اللہ اکبر ہی ہے، اشہد اللہ کا اشہد اللہ ہی، اشہد اللہ کا اس کو وہی ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد پھر اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ۔ اور فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں، یا نیند سے بہتر نماز ہے، تو اس لیے فجر کے ٹائم صرف یہ جملہ بڑھایا گیا ہے۔ تو یہ اذان کا طریقہ ہوا۔ اب اذان کے بعد کی دعا، اگر جس کو اذان کے بعد کی دعا یاد اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ بعث مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا والصفاۃ والقیامہ انک لا تخلف الميعاد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا اگر جس کو یاد ہے تو وہ دعا پڑھے، اگر یہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو وہ درود شریف وغیرہ جو بھی درود یا درود ابراہیم ہو یا پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو بھی درود شریف یاد ہو یہ درود شریف پڑھے۔ اب آئیے کہ کن نمازوں کے لیے اذان کہی جائے۔ یہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہے اور جمعہ کے لیے اذان مستحب ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اذان کے بعد تکبیر کی بات آتی ہے کہ اب تکبیر کے لیے قد قامت الصلاۃ، بہت لوگ تکبیر بھی غلط پڑھتے ہیں۔ اچھا اذان کون دے اور تکبیر کون کہے، اس میں بہت سارا مسئلہ ہے۔ اذان باشرہ دے، یعنی کہ جو نماز پنجگانہ پڑھتا ہو، نماز کا ٹائم ٹیبل کو جانتا ہو، وہ اذان دینے کا اس کا حق بنتا ہے۔ اچھا اس سے پہلے کہ جس کا داڑھی نہیں ہے اس کی اذان کا کیا مسئلہ ہے، اور باطل فرقہ بد مذہب کے لیے اذان کا کیا حکم ہے۔ اگر بد مذہب اگر اہل سنت والجماعت کی مسجد میں اگر اذان دیتا ہے تو اذان دوڑانے کا حکم ہے، دوبارہ اذان دے کر کے پھر نماز کہے جائے، کیونکہ باطل فرقہ کا نہ اس کا اذان، نماز، روزہ، تلاوت اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ بات ثابت ہے، بخاری مسلم ترمذی وغیرہ میں یہ بات پوری ثابت حدیث مبارکہ میں، کیونکہ اگر بد مذہب کے نماز، روزہ، دعا، اگر تلاوت قرآن، اذان اگر معنی جاتا تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد ذرہ سے جو ہے منافقوں کو نکالا تھا، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی دعا مانگتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو نام لے کر کے پکار کر کے اس کو باہر نکالے تھے مسجد سے۔ تو وہی طریقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ نیا طریقہ ہے کہ بد مذہبوں کو اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ بد مذہبوں کو اپنے مسجد میں جو ہے اذان دینے سے منع کرتا ہے، اپنے تکبیر دینے سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اب جو حضور جس چیز پر ہمیں فالو کرنے کے لیے ہم تو اس پر تو فالو کریں گے، چاہے اس سے ہم سے کوئی برا مانے یا غصہ ہو، یہ کوئی غصہ اور برا ماننے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور کا طریقہ ہے۔ منافقوں کو، بد مذہبوں کو مسجد سے نکالنا تو حضور کا طریقہ ہے، حضور کا طریقہ ہے، کیونکہ اسی طرح سے مکہ معظمہ منافقوں نے قبضہ کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ 20 رمضان مبارک کو مکہ شریف کو فتح کیا، تو اس سے پہلے کس کے قبضہ تھے؟ منافقوں کے قبضہ تھے، وہ بھی اللہ کا نام لینے والا تھا، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، لیکن حضور کو سب جانتے تھے کتنے منافق ہے، کون کون منافق ہے۔ اب پوری مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی تھی، لیکن سب کو تو نہیں نکالے۔ حضور ممبر پر بیٹھ کر کے نام لے کر کے فلاں بنت فلاں مسجد سے نکل جاؤ، فلاں بنت فلاں مسجد سے نکل جاؤ، فلاں بنت فلاں مسجد سے نکل، اسی طرح سے کئی لوگوں کو جو ہے مسجد سے نکال دیے۔ جب اور جو صحابہ بیٹھے تھے تو پھر تمام صحابہ سوال کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لوگوں کو مسجد سے کیوں نکالے گئے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ کیونکہ یہ طریقہ جو اہل سنت والجماعت کا رہا ہے تو یہ حضور کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اذان کے لیے اذان وہی شخص کہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کرسی میں بیٹھ کر کے اذان دیتے ہیں، ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے جو کرسی میں بیٹھ کر اذان دینا کیسا؟
کرسی میں بیٹھ کر کے اذان دینا مکروہ تحریمی شریعت میں پسند کیا ہے۔ اچھا، کرسی میں بیٹھ کر کے یا بیٹھ کر کے کیوں کب اذان دے سکتا ہے، اس کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ جیسے مان کے چلو ابھی کوئی نہیں ہے، نماز کے ٹائم کوئی نہیں ہے، مجبوری ہے، اب نماز وقت اذان کے لیے وقت ہو چکا ہے، وہ 1 یا 2 منٹ کا پہلے انتظار کرے۔ 1-2 منٹ انتظار کرنے کے بعد اگر کوئی نہیں آتا ہے تو وہ معذور اس کو کہا جاتا ہے، تب معذور بیٹھ کر کے اذان دے سکتا ہے، اذان ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کھڑا ہو کر کے جو اذان دینے والا موجود ہے تو بیٹھ کر کے اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، یہاں تک کہ کہا ہے کہ اس اذان کو پھر دوبارہ دوہراؤ۔ اذان کے کلمہ جس کا صحیح نہیں ہے، جیسے اللہ اکبر کو کسی نے با کو اتنا کھینچ دیا، کسی نے لام کو کھینچ دیا، کسی نے الف کو ہی کھینچ دیا، اور محمد کے میم کو کسی نے کھینچ دیا، نون کو اتنا کھینچ دیا، تو اذان نہیں مانی جائے گی، اس طرح سے اذان کو دوہرانا پڑے گا۔ اب آئیے تکبیر کے لیے، جو تکبیر جو کہتے ہیں اقامت جس کو کہتے ہیں، تو اب ان کے لیے اذان مان کے چلو کسی اور نے دیا ہے، اذان کسی اور نے دیا تو ان کے اجازت کے بغیر اگر کسی نے تکبیر پڑھ لیا تو پھر تکبیر مانی نہیں جائے گی، تکبیر، کیونکہ ان کے دل میں ذرہ برابر اگر گمان پیدا ہوا، کہا کہ اذان تو ہم نے دی، اس نے بغیر اجازت کے اذان دی، تکبیر پڑھ دیا تو اذان تکبیر نہیں مانی، جو گنہگار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اذان جو پڑھے، اذان کا لیے وہی حکم دیا ہے کہ اذان صحیح آدمی پڑھے، دل کا تلفظ صحیح ہو، شریر سے بھی صحیح ہو، باشرع ہو، تو وہی اذان پڑھے۔ باقی اگر جو کرسی میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والا ہے، اب چھوٹی چھوٹی بات، اب کرسی کا زمانہ تو اتنا پھیل گیا شہروں میں، تو شہروں کا تو اور زیادہ حالت خراب ہے، ہر سب میں 4-4 5-5 کرسیاں لگ جاتے ہیں، یہ بالکل خلاف ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیف میں کیا ہے، کرسی لگا لیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہلکا سا کھانا کھا کے، کھانا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، حلق تک کھا لیا کھانا، اب پیٹ تھوڑا سا بڑھ گیا، اب اٹھا بیٹھے تو لگا لیا کرسی، یہ اس طرح سے معذور نہیں کہا جائے گا، نماز ہی نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ہلکا سا تھوڑا اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہا ہے تو کرسی لگا لیے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، تھوڑی سی جھکنے میں تکلیف ہو رہا ہے تو کرسی لگا لیے۔ یہ طریقہ کرسی کا رواج جو ہے شہروں میں اتنا پھیلتا ہوا جا رہا ہے، یہ فتنہ ہے، ایک طرح سے فتنہ ہے۔ وہ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی تکلیف پر اگر لوگ کرسیاں لگا لیں گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا، ایک زمانہ کے سارے مسجدوں میں امام صاحب بھی صرف کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے، ایک دن ایسا بھی آئے گا امام صاحب بھی کرسی لا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اور سب پڑھیں گے بھی۔ اور دیکھ رہے نا، وقت ایسا بھی آئے گا امام صاحب بھی اگر کرسی لا کے نماز پڑھ لیں گے نا تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں ٹوکنے والا ہوگا۔ اب کوئی اگر ٹوکے گا تو امام صاحب بھی تو پلٹ کے جواب دیں گے، بھائی مجھے بھی تکلیف ہے، تمہیں تکلیف ہے، تو تمہیں بیٹھ کر کے، تمہیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہوں، بھائی مجھے بھی نہیں، کیا کہتے نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے میں بھی کرسی لگا لیا، سب کا منہ بند ہو جائے گا، اپنے آپ جواب مل گیا، سب کا ہی منہ بند ہو جائے گا۔ کرسی لگا کر کے تب نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب آپ کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں، کھڑا ہونے میں آپ کو گرنے کا ڈر ہے، گرنے کا خوف ہے، تب آپ کرسی لگا کے نماز پڑھ سکتے۔ لیکن کرسی کا بھی بہت احتیاط کیا گیا ہے کہ کرسی سے بہتر ہے کہ زمین میں بیٹھ کر کے نماز پڑھے، زمین میں بیٹھ کر کے نماز میں 2 جانوں بیٹھ جائے، یا جس طرح سے نماز میں بیٹھتے ہیں اگر ویسے اگر بیٹھنا اگر ہوتا ہے تو اسی طرح سے بیٹھنا، اگر اس طرح سے پالتی مار کے تو بیٹھ سکتے ہیں، بھائی گھر میں کھانا کھا رہے پالتی مار کر کے، دکانوں میں بیٹھ رہے ہیں آرام سے، کوئی دقت نہیں۔ مسجد میں آتے تمام بیماریاں لوگوں کو شروع ہو جاتا ہے، ہاں مسجد میں یہاں سے شفا مل رہے ہیں کہ یہاں پہ اور بیماریاں لے کے جا رہے ہیں؟ بھائی مسجد میں شفا ہی ملتے ہیں نا، لوگ ہر جگہ بیٹھیں گے، بھائی کھانا کھا رہے ہیں ہوٹل میں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھیں گے، وہاں بیٹھیں گے، آرام سے، کوئی دقت کوئی پریشانی، شدید سے ہٹا کٹا مشتمدہ ہے، سب ہے۔ لیکن مسجد میں آتے ہی نماز کا وقت جیسے اذان ہوا، ارے بھائی کمر میں درد، گھٹنے میں درد، پیر میں درد، بیٹھا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، سانس لینے جا رہا، سانس پھول رہا، تمام بیماریاں شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی بات پر لگا لیتے کرسی۔ تو کرسی لگانے کے لیے حکم تب دیا گیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہونے میں آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے، گرنے کا ڈر ہے، لیکن سنیے آپ یہاں پہ بات چھڑ گئے تو تھوڑی سی اور بات بنا دوں، تو کرسی میں بیٹھ کر کے تب وہ بیٹھ سکتا ہے، قیام جب تک آپ کھڑے ہو کر کے کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر کرنا ہی پڑے گا۔ جب آپ کو کرسی آپ کا پیچھے لگا ہوا ہے، ٹیبل کرسی جو بھی ہے وہ لگا ہوا پیچھے، لیکن آپ کھڑے جتنا دیر کھڑے ہو سکتے ہیں قیام، اتنا دیر آپ کو کھڑے رہنا پڑے گا۔ اب آپ کو لگ رہا کہ ایک قرات ہوا الحمد شریف آپ کو پورا سننے کا طاقت ہے، سورج سننے کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میں نہیں بیٹھوں گا تو گر جاؤں گا، یہ چکر آ رہا ہے، تو پھر آپ پر حکم ہوتا اس کے بعد آپ بیٹھے، اس وقت بیٹھے، نہیں تو نہیں۔ یا پھر آپ دیوار کے سہارے سے یا کسی ڈنڈے کے سہارے سے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن کرسی کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی بھی روایت میں نہیں ہے۔ لیکن اب لوگوں نے سہولیت کے نام پر جو کرسی لگانا شروع کر دی ہے، تو کرسی سے تبھی نماز ہوگی جب خوب زیادہ معذور ہو۔ اچھا تکبیر کے لیے، اب تکبیر کے لیے جیسے مان کے چلو کسی نے مغرب میں اذان دی ہے، مغرب میں کسی نے اذان دی ہے، اب اذان دے کر کے وہ وضو کرنے کے لیے چلا گیا، یہ وضو ٹوٹ گیا، اب اس سے اجازت کیسے لے؟
اب ان کے لیے اجازت کون ہے؟ اب ان کے لیے اجازت ہوگا امام. امام جس کے طرف اشارہ کیا تکبیر وہی پڑھ سکتا ہے، تکبیر وہی پڑھ سکتا ہے. اگر مان کے اذان دینے والا وہ سنت میں لگا ہوا، سنت پڑھ رہا ہے، جماعت کا ٹائم ہو گیا، اب کوئی بندہ آتا ہے کہ وہ ادھر سے ٹائم دے گا، گھنٹی بجی، فوراً اٹھ کر کے تکبیر دینا شروع ہو گیا. نہ امام نے اشارہ کیے نہ اذان دینے والا نے اشارہ کیے. تو اگر بھلے گھنٹی بج جائے، ٹائم ہو جائے، امام صاحب جب تک آپ کو اجازت نہیں دے تب تک آپ تکبیر نہیں پڑھ سکتے ہیں. یا تو پھر مؤذن نے اگر اجازت دیا تو پڑھ سکتے ہیں، اس نے اجازت نہیں دیا تو امام کا اجازت کا لینا آپ کو ضروری ہے. بغیر اجازت کے تکبیر نہیں مانی جائے گی. اس بات کو بہت خیال رکھیے گا. ہر کوئی جب تک امام کا اجازت نہیں ہو تب تک تکبیر نہیں پڑھ سکتے. اور تکبیر کے لیے باشرہ لوگ کھڑے ہو. اب یہاں پہ تو باشرہ بہت کم ہے. ایک مشت کسی کا داڑھی نہیں ہے، ایک آدھ دو آدمی ہے. وہ ایک آدھ دو آدمی ہے تو کوئی کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھے، کوئی آتے ہی نہیں ہے، کوئی جمعے کو آ رہے ہیں. تو خیر ایک مشت داڑھی رکھنے کا اہتمام کریں. اور ہاف آستینوں کے بارے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ ہاف آستین میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الادا ہے. اس دن میں نے تفصیلی پورے بتایا تھا نا، قیام کے اس میں نماز فرائض یا نماز شرائط کے اس میں نشست میں پورا بتایا تھا. تو اس لیے ہاف آستین میں نماز نہ پڑھا کر ڈائریکٹ گھر سے آتے ہیں. میں اس دن بھی کہا تھا ہاف آستین نماز ہو جائے گی، تب ہوگی کہ کسی کام سے آپ مارکیٹ میں آئیں، آپ اذان بھی ہو گیا، اب دوبارہ اگر یہاں سے گھر جاتے ہیں اور پھر گھر سے دوبارہ واپس آئیں گے تو جماعت چھوٹ جائے گی. تو جماعت کو بھی نہیں چھوٹے، کیونکہ جماعت فرض ہے، جماعت میں شامل ہونا واجب ہے. تو اس لیے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے. تو ہاف آستین میں نماز ہو جائے گی. تب مجبوری کی حالت پر، بغیر مجبوری پر آپ ڈائریکٹ، جیسے ابھی عشاء کا ٹائم آپ گھر پہ تھے، اذان ہوئی گھر پہ، آپ کو ٹائم ہو گیا، ہاں پتہ ہے کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا، اب مسجد جانا نماز پڑھنے کے لیے. تو اب اگر سرٹ وغیرہ ہاف سرٹ، ہاف بنیان وغیرہ پہنے ہوئے تو اس میں سرٹ ڈال لیں بہتر ہے، یا کرتا پہن لیں، پیران پہن لیں. اگر آپ مارکیٹ میں ہے، دکان میں ہے تو کوئی بات نہیں، یا دکان میں ہے تو پھر ایسا کرے کہ ایک سیٹ ہو کر آپ دکان میں رکھ لیں. کیا ہے، ایک سٹ ہی تو ڈالنا ہے بھائی، کوئی بھاری بھرکم جبہ تھوڑی پہننا ہے، شیروانی تھوڑی لگانا ہے. کچھ نہیں، اگر آپ کو وہاں سے گرمی لگ رہا ہے مسجد تک آنے کے تو بھائی شرٹ کو کیا کہتے ہیں کاندھے میں ڈال کر کے لے کے یہاں آ کر کے وضو بنا کر کے اس کے بعد شرٹ ڈال کر کے بٹن لگا کے نماز پڑھ لیں. بہتر طریقہ ہے، کیونکہ تھوڑی سی تو بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی. اب نماز بھی پڑھ رہے ہو کہ سارے چیز کا آسان ہو جائے. خیر اس زمانے میں تو ہر چیز آسان ہے، اے سی لگا ہوا، پنکھا لگا ہوا، قالین بچھا ہوا ہے، وضو کے لیے پانی ہے. آج سے 100 سال 150 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، مسجد میں کیا تھے کہ قالین لگا ہوا تھا، چوٹی لگا ہوا تھا، سمر لگا ہوا تھا، کنویں سے لوگ پانی نکالتے تھے، پھر وضو بنتا ہوا کے نماز پڑھتے تھے. کوئی پنکھا، کوئی اے سی، کوئی لائٹ، کچھ بھی نہیں تھا، چراغ جلا کے لوگ نماز پڑھتے تھے. تو کوئی کہانی کہاوت میں پہلے کے مسجدیں کچی تھی تو ایمان کے پکے تھے، آج مسجدیں پکے ہوئے تو ایمان کے کچے ہو گئے، شریعت کے کچے ہو گئے. تو شریعت کو فالو کرو، نماز کے لیے آتے ہو. لیکن اب ایک مسئلہ اور ہے، ابھی ہمارے رشتہ داروں میں کسی کے گھر سے دعوت آ جائے، کسی کا ولیمہ میں جانا ہے، کسی کا بارات میں جانا ہے، کسی کے چھٹی میں جانا ہے، کہیں پہ بھی کوئی مثال کے دعوت میں جانا ہے، تو یہ ہم لوگ ہاف آستین جو پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. یہ ہماری بے عزتی ہوگی ہی نہیں ہوگی بھائی. وہاں پہ بھائی کم سے کم 100 150 200 آدمی آ جاتے ہوں گے. اب بارات میں اپنے دوستی کی بارات میں جانا ہے، 10 دن پہلے کارڈ دے کے گیا، 10 دن بعد بارات میں جانا، لیکن اس میں 10 دن تک ہم تیاری کرتے کہ نہیں کرتے؟ کون سا کپڑا پہنو، کس رنگ کا کپڑا پہنو، شیروانی پہنو کہ شرٹ پہنو کہ کوٹ پہنو، کیا پہنو، سارے چیز اہتمام کرتے ہیں. وہ تو صرف ایک دنیاوی ایک دوست کے مہمان کے دعوت پر جا رہے ہیں، تو وہاں ہم کپڑا ڈیسائیڈ کر کے جا رہے ہیں. اب یہاں ہم کس کے در پر آ رہے ہیں؟ اللہ کے در پہ آ رہے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور پھر یہ سارے چیز دیا کس نے ہمیں؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے. کپڑا بھی دیا اللہ نے، طاقت بھی اللہ نے دیا ہے، مال و زر اللہ نے دیا ہے. پھر انہی کے دیے ہوئے مالوں کو پھر یوز کرو. اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں ہے نہیں کہ انسان کے لیے انسان نے پورے زندگی میں جتنا کمایا ان میں سے جو خرچ کر دیا اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اور رائے خدا میں جو خرچ کیا اس کا حساب نہیں ہے. باقی جو دنیا میں رکھ کر چلا گیا سارا کا سارا حساب ہے. اس لیے مسجد میں آؤ تو عطر لگا کے آؤ، خوشبو لگا کر کے آؤ، جو ہے نا بڑھیا کپڑا بڑھیا لباس تن کر کے آؤ، کہ جب راستے سے آؤ تو غیر بھی دیکھے تو وہ بھی کہے کہ نہیں یہ بھی جا رہا اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، یہ بھی جا رہا جھکنے کے لیے. تو بالکل شریر سے اچھے ہیں. تو ان سارے چیزوں کا دھیان رکھیں. جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرسی نہ لگایا کریں. جو لوگ لگاتے ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ چھوٹی بات ہو گئی، کرسی لگا کے نماز پڑھ لیجیے. انشاءاللہ کل جو ہے کل ایک اہم مسائل پہ بات کروں گا.
مسبوق کی تعریف، مسبوق کسے کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ جیسے نماز چھوٹ جاتی ہے، ایک آدھ دو رکعتیں، 4 رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر سے آنے میں دیری ہو گیا، تو ان نمازوں کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ 2 رکعت چھوٹ گیا، 2 رکعت میں شامل ہوا، کہ 2 رکعت میں تو شامل ہو گئے، اب 2 رکعت ہمارا جو بچا ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں، اس میں کون کون سی صورت ملانی پڑے گی۔ 3 رکعت چھوٹا، 1 رکعت میں شامل ہوئے، وہ 3 رکعت کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ظہر کی نماز میں کسی کے سنتیں چھوٹ گئی، جماعت میں شامل ہو گیا، تکبیر ہو چکی ہے، جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے، 1-2 منٹ ہے، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے کہ فرض نماز کے بعد اب وہ پہلے کون سے سنت پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے کہ 4 پڑھیں گے۔ کچھ لوگ یہاں پہ جماعت چھوٹنے کے بعد کسی کی طرف نظر گیا ہے تو وہ پہلے 4 پڑھتے پھر اس کے بعد 2 پڑھتے، یہ ترتیب بھی بگاڑ دیتے ہیں، تو ترتیب بھی بہت ضروری ہے ہمیں، صحیح ہے۔ اسی طرح سے نماز کے اندر جو قرات کیا جاتا ہے، جو رکعتیں چھوٹ جاتی ہے، ان کا بھی ترتیب ہونا چاہیے، ان کی بھی صورتیں ہیں، ثنا پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، الحمد شریف کون سی رکعت میں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورت کون سی رکعت میں ملانی، یہ سارے چیز کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا پروردگار ہم سب کو مولا ہمارے ایمان کو مولا حفاظت عطا فرما، عقیدہ کی مولا حفاظت عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے شدت فیض سے مولا ہم سے تمام اگلا پچھلا گناہوں کو مولا معاف عطا فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مولا معاف عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔